بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، میثم تمار اسدی کوفی آپ مولا علی علیہ السلام کے بہترین ساتھی اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثاروں میں شامل ہیں۔ سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا کے قریب آپ کو حق گوئی کے جرم میں یزید کے کرندے ابن سعد کے حکم پر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس سے قبل آپ کو قید میں رکھا گیا، جہاں آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ تاہم آپ نے حق کا ساتھ نہ چھوڑا۔ مولا علی علیہ السلام نے آپ کے متعلق شہادت سے کئی برس پہلے فرما دیا تھا کہ اے میثم، تمہیں میری محبت میں دار پر چڑھا دیا جائے گا اور اس سے قبل تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ اس وقت میثم نے کہا تھا کہ میری زبان بھی کاٹ دی جائے تو میں حق بات اور آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ مولا علی علیہ السلام کے نامی گرامی صحابی ہیں۔ میثم کی ابتدائی زندگی کی تفصیلات کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ ہاں، اتنا ملتا ہے کہ نبی پاک کو بہت پسند تھے اور ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا میثم کو اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے اور امیر المومنین سے ان کی سفارش کی ہے۔ میثم کو مولا علی علیہ السلام کی خاص توجہ حاصل تھی اور انہوں نے امام سے بہت سے علوم حاصل کیے۔ وہ کوفہ میں کھجور فروخت کرتے تھے۔ میثم گرچہ ایک غریب کھجور فروش تھے، مگر پروردگار کی عبادت میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مولا علی علیہ السلام کے بہترین ساتھی رہے۔ بہت سی کرامات اور پیشن گوئیاں ان سے منسوب کی گئی ہیں۔ سانحہ عاشورہ سے پہلے یا بعد میں انہیں ابن زیاد کے حکم پر لٹکا کر شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، آپ کے نسب کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ وہ عجمی تھے، لیکن چونکہ بنی اسد کی ایک خاتون کے غلام تھے، اسی قبیلے سے منسوب کیے گئے ہیں۔ بعد میں مولا علی علیہ السلام نے انہیں اس عورت سے خرید کر آزاد کیا، اور جب ان کا نام پوچھا تو انہوں نے عرض کیا میرا نام سالم ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے عجمی والدین نے تمہارا نام میثم رکھا تھا۔ میثم نے تصدیق کر دی۔ امیر المومنین نے فرمایا اپنے سابقہ نام کی طرف لوٹو، جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمہیں پکارا ہے۔ میثم نے قبول کیا اور ان کی کنیت ابو سالم ٹھہری۔ ان کی دوسری کنیت ابو صالح تھی۔ ناظرین، میثم بازار کوفہ میں کھجور فروشی کرتے تھے، اسی بنا پر ان کو تمار کا لقب دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق وہ دارالرزق نامی مقام پر خربوزے فروخت کرتے تھے۔ ناظرین، میثم کو پہلے 3 ائمہ یعنی مولا علی علیہ السلام، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں گردانا گیا ہے، تاہم ان کی شہرت زیادہ تر مولا علی علیہ السلام کی شاگردی کی وجہ سے ہے۔ میثم بہت زیادہ حبدار اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اہل بیت بھی دوسری طرف سے ان کی طرف توجہ دیتے تھے۔ ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا میثم کو اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے اور امیر المومنین سے ان کی سفارش کی ہے۔ میثم کو مولا علی علیہ السلام کی خاص توجہ حاصل تھی اور انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے بہت سے علوم حاصل کیے۔ مولا علی علیہ السلام ان کے ساتھ زیادہ بات چیت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے میثم کو اسرار و وصیت سمیت بہت سے علوم سکھائے اور انہیں غیبی امور سے آگاہ کیا اور انہیں ان آزمائے ہوئے مومنین کے گروہ میں قرار دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کے ادراک اور تحمل کے سلسلے میں اعلیٰ ترین مقام و منزلت سے بہرور تھے۔
ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ میثم روحانی ظرف اور اہل بیت کے بلند مراتب پر فائز تھے۔ میثم نے معاویہ کی موت کی پیشن گوئی کی اور انہوں نے مکہ کی جبلہ نامی خاتون کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی تھی۔ انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ اپنے قبیلے کے سربراہ کے ہاتھوں گرفتار ہوں گے اور ابن زیاد کے حکم سے مارے جائیں گے۔ نیز انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ مختار بن ابی عبیدہ ثقفی قید خانے سے رہا ہوں گے۔ ان خصوصیات کی بنا پر میثم تمار کو مولا علی علیہ السلام کے برگزیدہ اصحاب اور جلیل القدر دوستوں اور حواریوں کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں میثم تمار کو شرطاء الخمیس کے اراکین میں شمار کیا گیا ہے۔ شرطاء الخمیس کے اراکین وہ بہادر اور جانثار افراد تھے جنہوں نے اپنے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ جنگوں میں جان کی بازی لگانے تک آپ علیہ السلام کے ساتھ دیں گے۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی خلافت ظاہری کے زمانے کے جنگوں میں میثم کی شرکت کے بارے میں کوئی روایات نقل نہیں ہوئی ہے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ امام مولا علی علیہ السلام کی حکومت کے آخری ایام میں آپ سے متعارف ہوئے ہیں۔ میثم سے منقول روایات کا تعلق بھی امام علی علیہ السلام کی حکومت کے آخری ایام سے ہے۔ ناظرین، امیر شام معاویہ ہمیشہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مولا علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کو سب و دشنام دیتے ہوئے میثم کی بھی برائی کرتے اور ان کو گالیاں دیتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کے بعد میثم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے وفادار اصحاب میں شمار ہونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام میثم کو خاص توجہ دیتے تھے اور ان کو نیکی کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے۔ سن 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے قیام اور واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ قبل میثم مکہ مشرف ہوئے اور وہاں امام حسین سے نہ مل سکے تو ام المومنین ام سلمہ سے امام علیہ السلام کا پتہ پوچھا۔ ام سلمہ نے انہیں امام کے احوال سے آگاہ کیا۔ میثم جو کوفہ کی طرف پلٹ رہے تھے نے ام سلمہ سے کہا، میرا سلام امام کو پہنچا دیں اور کہہ دیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ان کا دیدار کروں گا۔ مولا علی علیہ السلام نے میثم کو ان کی شہادت کی کیفیت، ان کے قاتل اور کھجور کے درخت پر جو آپ علیہ السلام نے انہیں دکھا دیا تھا لٹکائے جانے کی خبر اور بشارت دی تھی، اور ان کے لیے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے مزاحمت کی پاداش یہ ہوگی کہ وہ آخرت میں امام علیہ السلام کے ساتھ اعلیٰ رتبے پر فائز ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ میثم تمار اسی درخت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز بجا لاتے تھے اور اس درخت سے گفتگو کرتے تھے۔ میثم تمار اپنی شہادت کی خبر جو انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے سن رکھی تھی دوسروں کے لیے بھی نقل کرتے تھے۔ اسی قسم کی ایک روایت کے مطابق میثم تمار اور حبیب بن مظاہر نے اپنی شہادت خبر ایک جماعت کے درمیان نقل کی، لیکن حاضرین نے ان دونوں کو جھٹلایا اور ان کا تمسخر اڑایا۔ ایک روایات کے مطابق میثم کے تختہ دار پر لٹکائے جانے کے تیسرے روز ایک خنجر سے ان کی پیٹھ یا خاصرہ کو زخمی کیا گیا اور انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اسی دن شام کے وقت ان کے منہ اور ناک سے خون جاری ہوا اور پھر شہید ہو گئے۔ البتہ ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ بنو امیہ کے خلاف اور بنو ہاشم کے حق میں خطاب کرنے کے ایک دن بعد ان کے منہ پر لگام باندھی گئی، ان کے منہ اور ناک سے خون جاری ہوا اور تیسرے روز خنجر کا زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ میثم تمار کی شہادت 22 ذو الحجہ سن 60 ہجری کمری میں امام حسین علیہ السلام کے عراق میں داخلے سے قبل واقع ہوئی۔ ابن زیاد نے ان کے جسم بے جان کی تدفین سے منع کیا، تاہم کوفہ کے چند کھجور فروشوں رات کی تاریکی میں ان کی میت تختہ دار سے اتار کر قبیلہ مراد کی زمینوں میں واقع پانی کی ایک گودال میں سپرد خاک کر دی۔ میثم حاضر جواب اور شعلہ بیان اور نڈر خطیب تھے۔ جب انہوں نے بازار کوفہ کے معترضین
موازین کے نمائندے کے عنوان سے ابن زیاد کے دربار میں خطاب کیا۔ ابن زیاد ان کے منطق، خطابت، فصاحت اور بلاغت سے حیرت زدہ ہو کر رہ گیا۔ امویوں کی حکومت کے خلاف ان کے بلیغ خطابات نے انہیں حکومت کے مخالفین میں ممتاز شخصیت کے طور پر نمایاں کر دیا۔ ان کے 6 بیٹے تھے جن کے نام صالح، شعیب، عمران، حمزہ، علی اور محمد تھے، جنہوں نے اہل بیت کی ولایت و مصاحبت اور ان کی روایات و احادیث کے ساتھ پرورش پائی۔ ان کے فرزند بھی اصحاب اور راویوں کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔